للعالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المغفورين المنتجبين المنتخبين لا سيما حجة الله على قلبه إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الغيبة أشد من الزنا صلاة معصوم فرماتے ہیں غیبت اشد من الزنا زنا سے زیادہ بڑھتی ہے غیبت تو اشد من الزنا غیبت جو ہے کہ زنا سے زیادہ خطرناک ہے اس سے زیادہ بڑھتی ہے ہمارے درمیان آپ کسی سے پوچھیے کہ غیبت کی ایک یونی کسی ہمیں سے شاید کوئی ایسا مل جائے گا جس میں رہتی ہو شاید کوئی اگر آپ اس نے زنا کیا ہے تو ماشاء اللہ بس صحیح نہیں کرا ہے بھائی ہم نے نہیں کیا ہے کیوں اس لیے کہ زنا بڑا شدید عمل ہے بڑا خطرناک عمل ہے اس میں بہرحال محبان اہل بیت نہیں پڑھتے اس کے جو پڑھ جائے تو میری نگاہ میں لیکن آپ دیکھیں کہ معصوم فرماتا ہے غیبت اشد من الزنا زنا سے کہیں خطرناک ہے کہنا کرنا کیا ہوتا ہے اس غیبت میں میں ادھر سے اٹھا نکلا سمیر بھائی نے کہا سوچا تھا وہ اچھی پڑھتے ہیں لیکن اسے تو ویسے نہیں پڑھتا ہے یہ بھی ایک برائی ہے یا جانے کے بعد اس کی برائی کو ٹھیک ہے میں اچھی نہیں پڑھتا ہوں خراب پڑھتا ہوں کوئی بھی معاملہ ہے برائی کہاں آپ کو اچھا اگر اچھی پڑھتا ہوں پھر آپ نے یہ بات کہی یہ غیبت نہیں یہ تہمت ہے یہ تہمت ہے دھیرے دھیرے انشاءاللہ دونوں کی وضاحت کروں گا لیکن پہلے آتے ہیں غیبت معصوم نے ایسا کیا کر دیا ہے اتنا سخت جملہ غیبت کے لیے جبکہ ہم لوگ روزمرہ کا یہ ہمارا کام ہے تھوڑا سا دیری ہو گئے خانے شہخانے پہ بیٹھے تو کوئی موضوع نہیں ملا تو اچھا آج فلاں کو موضوع بنا لو اور اس کے بعد اتنی برائیاں تھی اپنے اعتبار سے جو ہم جانتے تھے سب ایک دوسرے کے سامنے لا کے رکھ دی ہوا کیا اس سے نقصان کیا پہنچا اس سے کوئی ذاتی نقصان پہنچا اس کا آپ نے اس کی زمین اور کچھ اور لیکن آپ کے دکھنے میں نقصان نہیں ہوا ہے لیکن یہ نقصان جو غیبت ہے نا بڑا سخت کرتا ہے مثال کے طور پر آپ کے سامنے جناب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ آئے اور کہا کہ وہ جو مولانا آپ کے یہاں آتے پڑھتے ہیں اشرا آپ ان کے بارے میں کیا بتاؤں میں بس اتنا جان جائیے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے لائق نہیں ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے لائق نہیں ہے ہم لوگوں نے دیکھا کہ کل تک جو ساتھ میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے وہ سائڈ میں تھوڑا سا مسلح اپنا بنا کے دو اینٹ کی مسجد الگ کی اور کہا کہ میں نماز وہاں پڑھوں گا تو بھیا کیوں اس لیے کہ سمیر بھائی نے ان کی اتنی اچھی تعریف کی ہے جب اس کے بعد دل نہیں لگتا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو
اس کا پہلا اثر یہ ہوا کہ جس کو یہ بہتر سمجھ رہے تھے اب اس کو برا سمجھنے لگے، اب اس کو برا سمجھنے لگے۔ نتیجہ یہ غیبت کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، معاشرے کو تباہ اور برباد۔ زنا کے ذریعے ایک یا دو زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔ معصوم کیا فرمایا؟ الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے زنا سے زیادہ خطرناک ہے۔ زنا کے ذریعے ایک یا دو زندگیاں برباد ہوتی ہیں، لیکن غیبت کے ذریعے پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ اچھا ایسا نہیں کہ غیبت کرنے والے اور جھوٹ بولنے والے، یہ دو طرح کے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ غیبت کرنے والے اور جھوٹ بولنے والے، اور یہ سب میں پائی جاتی ہے تقریباً تھوڑی بہت، اس لیے آپ لوگ برا بھی مان سکتے ہیں۔ ہم بھی یہ پہلے اپنے لیے اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں غیبت اور جھوٹ یہ دو چیزیں جو معاشرے کے ہمارے کوٹ کوٹ کر پڑی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہی سکھایا گیا ہو کہ آپ جھوٹ بولیے، آپ غیبت کریے، ایک دوسرے کی برائی کریے۔ افلاطون یا ارسطو، ان دونوں کے سامنے، دونوں میں سے کسی ایک کے سامنے کوئی شخص آیا اور کہا کہ مثال کے طور پر آپ کے نزدیک ایک عالم دین معتبر مانا جاتا ہے۔ ایک عالم دین جو سوچتے ہیں یار بھیا ہم سے تو رائے گئے جو چار گناہ کر لیتے ہیں، پھر بھی یہ گناہ میں ہم سے تو ایک آدھ فری نہیں چاہیے ہوں گے، اس لیے آپ معتبر سمجھتے ہیں عالم دین۔ اب ایسے ہی ارسطو یا افلاطون کے پاس ایک شخص گیا اور کہا کہ وہ علی عباس جو ہے نا زینبی، کہاں بڑا معتبر آدمی ہے، لیکن اس نے آپ کے بارے میں ایک بات کہی ہے، آپ کی ایک برائی بیان کی ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو فون دیتے کہ کون سی بات برائی ہماری بیان کی ہے، کیا ہمارے بارے میں انہوں نے کہہ دیا ہے، کون سی ایسی برائی ہمیں ان کے اندر نظر آ گئی ہے۔ لیکن ارسطو یا افلاطون نے یہ نہیں پوچھا کہ ہماری کیا برائی بیان کی ہے، کیا کہا تم نے؟ کہ وہ علی عباس جو میرے نزدیک بہت معتبر آدمی ہے، نہایت معتبر، کیونکہ ایک عالم دین ہے، اور ایسے معتبر آدمی نے تمہاری برائی بیان کی ہے۔ فوراً ارسطو نے دیکھ کے کہا کہ وہ آدمی معتبر کب سے ہونے لگا جو دوسرے کی غیبت کرتا ہے، وہ آدمی معتبر کب سے ہو گیا جو دوسروں کی غیبت کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں غیبت زنا سے زیادہ خطرناک ہے۔ آئیے زنا پہلے سمجھ لیجیے کیا ہوتا ہے، زنا اور اس کے نقصانات۔ زنا معصومین کے نزدیک بدترین عمل ہے۔ معصومین کے نزدیک زنا بدترین عمل ہے۔ دوپہر میں ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ معصوم کے نزدیک زنا سب سے خطرناک عمل ہے، بدترین عمل، لیکن پھر معصوم نے کہا اشد من الزنا کیا ہے؟ غیبت۔ تو پہلے یہ تو سمجھیں کہ جو غیبت سے کمتر ہے وہ کتنا خطرناک ہے۔ جب وہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر آٹومیٹک غیبت سمجھ میں آ جائے گی کہ کتنا خطرناک عمل ہے۔ اب جب ہم نے زنا کے بارے میں سوال کیا کہ یہ زنا سے ہوتا کیا ہے، ایک حدیث یاد آئی، وہ حدیث آپ سب کے ذہنوں میں ہے۔ رسول ہیں، صحابیوں کا مجمع ہے، کسی نے حضرت علی پہ سبقت کر دی، داخل ہو گئے جو مسجد میں، حضرت علی پہ سبقت کر لی۔ یہ بات علماء کہتے ہیں کہ رسول اپنے حجرے میں موجود تھے، کچھ صحابی حضرت علی سے پہلے حجرے میں داخل ہو گئے اور حضرت علی پیچھے آئے۔ رسول اللہ نے پلٹ کے کہا کیا ہو گیا تم لوگوں کو، تمہیں حیا نہیں آتی کہ تم علی پہ سبقت کر رہے ہو جبکہ میرے بعد وہ تمہارا جانشین، میرا خلیفہ و جانشین ہے۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں، متعدد حدیثیں متعدد موقع پر ہے، آپ فرماتے ہیں یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق او ولد الحرام۔ ایک دوسرے مقام پر پیغمبر نہج البلاغہ میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا، جس کو حضرت علیہ السلام نے نقل کیا، جو جناب امیر المومنین کی اس مختصر سی کتاب خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ یا علی اگر تم مومن کی ناک اپنے تلوار سے کاٹ دو، میں جان بوجھ کے کبھی کبھی عربی کلمات چھوڑ دیتا ہوں تاکہ وقت کم ہو۔ یا علی اگر اپنی تلوار سے مومن کی ناک کو کاٹ دو
اور اس سے کہو کہ اے علی تم سے نفرت کرے تو اے علی تم سے نفرت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ پیغمبر۔ ہماری اور آپ کی زبان سے نہیں، کافروں و مشرک کی زبان سے کہ یا اے پیغمبر، اے محمد انت الصادق والامین، تم سچے ہو اور امین ہو۔ قرآن تو بعد میں آیا ہے، یہ پہلے ہی اس کا خطاب دے چکے تھے۔ ایسا نبی جس کی زبان پر وحی کے پہرے لگے ہوئے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی بس کلام نہیں کرتا، جو کلام کرتا ہے وہ میری وحی ہوتی ہے، یہ بغیر میری وحی کے کلام ہی نہیں کرتا ہے۔ وہ نبی کہہ رہا ہے کہ اے علی اگر اپنی تلوار سے، تلوار نکالو، اپنی تلوار سے مومن کی ناک کو کاٹ دو اور اس سے کہو کہ تم سے نفرت کرے، وہ تم سے نفرت نہیں کرے گا۔ میں اپنی بات اگر کہہ دوں، میرا کوئی بہت چاہنے والا ہو، بڑا محبت کرنے والا ہو، بڑے مجمع میں 2 تماچا اس کو لگا دو، اس کے بعد اس کی محبت دے دیجیے گا۔ کتنی محبت کرتا ہے بھیا، محبت کا تقاضا یہ تھوڑا ہے کہ آپ بڑے مجمع میں مجھے بے عزت کرتے پھرتے چلیے، لیکن پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اے علی اپنی تلوار سے کسی مومن کی ناک کو کاٹ دو اور اس سے کہو کہ وہ تم سے نفرت کرے۔ اے علی پھر بھی وہ تم سے نفرت نہیں کر سکتا، لیکن اے علی اگر کسی منافق اور ولد الحرام کے سامنے کائنات کی ساری نعمتیں سجا کر اسے پیش کر دو اور کہو کہ تم سے وہ محبت کرے، اے علی ہرگز ہرگز وہ تم سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ولد الحرام ہے، اس لیے کہ وہ ولد الحرام ہے۔ ولد الحرام علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ اپنے جملہ کہنے دیجئے، زنا سبب بنتا ہے ولد الحرام کا، زنا سبب بنتا ہے ولد الحرام کا، جس سے حرام بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اے علی اگر یہ ولد الحرام ہے تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ اگر جو علی سے محبت نہیں کرتا اس کے اعمال کے بارے میں ذرا سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کے اعمال کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کا اعمال اللہ کے نزدیک قبول ہے؟ کیا خدا کی بارگاہ میں اس کے اعمال قبول ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا، حضرت علی سے خطاب کرتے ہیں، اے علی متعدد مرتبہ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، لیکن کس زاویے سے سنی؟ اے علی آپ سوچیں کہ یہ جب زنا اتنا شدید ہے تو پھر غیبت کتنی خطرناک ہوگی۔ پیغمبر فرمائے علی تم سے منافق اور ولد الحرام کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ اچھا جو علی سے محبت نہیں کرتا ہے، بڑی بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑے بڑے روزے رکھتا ہے، بڑے بڑے زکات و حج و خمس و جہاد کرتا ہے، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے، اتنا بڑا نمازی کی رات و رات جاگتا ہے، جبکہ حق یہ ہے پیغمبر کی، میں معصوم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں لاکھوں افراد موجود ہوں، اس کے لیے اپنے چاہنے والوں کے لیے فرما رہے ہیں، اپنے محبوں کے لیے فرمائے، کہ تم میں لاکھوں ہمارے محب میں موجود ہوں، ہم سے محبت کرنے والے موجود ہوں، لیکن میں یہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ اعمال میں تم سے ہمارا غیر زیادہ ہو۔ اس کا مطلب سمجھے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم کہ بڑی بڑی جو نمازیں پڑھتے ہیں لوگ، وہ نمازیں تمہارے اندر ہونی چاہیے، وہ عبادتیں تمہارے اندر ہونی چاہیے، وہ اعمال تمہارے اندر ہونے چاہیے، یہ معصوم کہنا چاہتے ہیں۔ اب جو لوگ حضرت علی سے محبت نہیں کرتے ان کا عمل کیا ہے؟ تو ان کے عمل کے بارے میں رسول اللہ نے حضرت علی کو خطاب کیا، اے علی تمہاری محبت بڑی اہمیت رکھتی ہے میرے نزدیک، اور صرف میری کیا حیثیت، اللہ کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے۔ پیغمبر فرماتا ہے، اے علی اگر کسی کو حضرت نوح کی عمر ملے، کتنی عمر تھی جناب نوح کی؟ 950 سال تبلیغ رسالت پیغمبر نے کی ہے، 2500 سال حضرت نوح کی عمر تھی، 950 سال صرف آپ نے تبلیغ کی ہے، پتھر کھائے ہیں، گندگیاں پھینکی گئی ہے، کانٹے ڈالے گئے ہیں، یہ حضرت نوح آواز دے رہے پیغمبر، اے علی اگر کسی کی عمر نوح جیسی عمر ہو اور ساری زندگی پیدل چل کے، اگر ہندوستان میں رہتا ہے اور پیدل چل کے خانہ کعبہ جائے، معمولی بات ہے؟ اے علی نوح کی عمر ملے 2500 سال، ہر سال حج کرنے خانہ کعبہ پیدل جائے،
کوہ ابو قبیس، مولانا سے پوچھیے کتنا بڑا ہے. اب کوہ ابو قبیس کتنا سونا خدا کی بارگاہ میں دے دے خالصتا للہ، ریاکاری کے لیے نہیں کہ لوگ دیکھیں کہ میں نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، اللہ کے لیے دے. تو 4-10 ہزار کی بات نہیں ہو رہی یہاں. سونا کوہ ابو قبیس اتنا، ایک پہاڑ ہے، وہ پہاڑ اتنا سونا خدا کی بارگاہ میں، خدا کی راہ میں، مومنین میں، مسلمانوں میں، مجبوروں میں، مفلسوں میں لٹا دے. اگر اس سے اتنا ہی نہیں، طواف کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، خانہ کعبہ میں حجر اسود کو چومنے کے بعد صفا و مروہ کے درمیان مظلومی کے عالم میں تحمل دیا جائے. مظلومی کے عالم میں بغیر کسی خطا کی کوئی آئے اسے مار دے. اتنا اے علی، نوح کیوں نہ ہو ہر سال پاپیادہ پیدل چل کے خانہ کعبہ حج کرنے کے لیے جائے، ساری رات عبادت کرے، دن بھر روزہ رکھے، اور اے علی کوہ ابو قبیس اتنا سونا خدا کی بارگاہ کے لیے لوگوں میں لٹا دے، اور اے علی صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے مظلومی کے عالم میں قتل کیا جائے. لیکن اے علی اگر اس کے دل میں تمہاری محبت موجود نہیں ہے، جنت کیا خوشبو جنت نہیں سن سکتا. نعرہ حیدری، صلوات. خوشبو جنت بھی نہیں پا سکتا، جنت کی خوشبو بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو علی سے محبت نہیں کرتا. زنا سبب بنتا ہے ولد الحرام کا. جو ولد الحرام ہو اس کے دل میں ولایت علی نہیں آ سکتی ہے. جس کے دل میں ولایت علی نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اب سنیے اس حدیث کو، الغیبۃ اشد من الزنا. غیبت اس زنا سے زیادہ خطرناک ہے، اس زنا سے زیادہ بدتر ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر کوئی غیبت کرتا ہے، ایک اور روایت ہے معصوم کی، پرہیز کیجیے گا غیبت کو معمولی اس میں نہ لیجیے گا. کوئی چھوٹے میں گناہ ہے نہیں کبیرہ، گناہان کبیرہ یہ 2 جلدوں میں موجود کتاب ہے، دست غیب کی ہے. آپ اس کتاب کو کھولیے. غیبت کے سلسلے میں قبلہ فرماتے ہیں کہ غیبت امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت. بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں اس لیے حوالہ میں نے دیا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کو میں کیسے مان لوں کہ وہ حلالی ہے. امام فرماتے ہیں، معصوم کا جملہ ہے، یہ غیبت کرنے والے کو میں کیسے مان لوں کہ وہ حلالی ہے. یہاں یہ نہیں کہنا مطلب کہ معصوم ہی کہہ رہے کہ مجھے وہ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ جب جو چیز زنا سے زیادہ بدترین ہے اس سے ہمارے چاہنے والوں کو دور رہنا چاہیے. ہمارے چاہنے والوں کو اس سے دور رہنا چاہیے. وہ چیز ہمارے وجود میں یہ ایک ظاہری نقصان، ایک اور نقصان بتاتا ہوں. اگر وہ نقصان سمجھ گئے تو پھر غیبت تو نہیں ہو سکتی، ورنہ پھر محشر میں ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. غیبت کا ایک اور بڑا نقصان ہے. معصوم فرماتے ہیں غیبت اعمال کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جائے. آپ کیا کرتی ہے لکڑی کے ساتھ؟ جلا کے راکھ کر دیتی ہے. غیبت کا کام بھی یہی ہے، جو اعمال کو کھا جاتی ہے. اس کا نقصان جانتے کہاں پتہ چلے گا؟ تو محشر میں پتہ چلے گا. کیسے؟ محشر میں اور بردت عالم ہے، کیفیت ہے، حساب و کتاب ہے، فرشتے لے کے جا رہے ہیں. محشر میں پہنچے، نامہ اعمال ہاتھ میں دے دیا گیا، پڑھو اپنی کتاب جو کر کے آئے ہو. یہ سارا اس میں تحریر ہے. یہ جو بیٹھے ہیں نا، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا، اسے لکھتے نہیں، یہ پوری ویڈیو بناتے ہیں. یہ پوری ویڈیو بناتے ہیں. محشر میں سب کی ویڈیو دکھائی جائے گی، اور یہ ایسی ویڈیو کہ آپ کے اختیار میں پھر وہاں نہیں ہوگا. یہاں ہے، یہاں آپ کے اختیار میں، جب چاہیے ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیجیے. وہاں اختیار میں نہیں ہوگا، وہاں صرف چلتا رہے گا. آپ حیرت سے ہاتھ ملتے رہیں گے کہ جس سے چھپا کے عمل کیا تھا آج وہ سب دیکھ رہے ہیں. کیفیت یہ ہوگی. وہاں کیا پتا چلے گا؟ نام اعمال ہاتھ میں دے دیا، پڑھو اپنا نام اعمال. روایتیں کہتی ہیں کہ ہم میں سے بعض ایسے ہوں گے کہ اپنے نام اعمال کے صفحات کو پلٹتے رہیں گے، پلٹتے. جس ملک نے ہاتھ میں نام اعمال دیا تھا اس سے کہیں گے کس کا نام اعمال تم نے ہمیں دے دیا ہے؟ یہ میرا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نام اعمال میں تو کربلا کی
میرے نام اعمال میں تو نماز ہونی چاہیے، میرے نام اعمال میں تو روزہ ہونا چاہیے، میرے نام اعمال میں تو حج ہونا چاہیے، میرے نام اعمال میں عبادتیں ہونی چاہیے، لیکن یہ تو میرے نام اعمال میں چوری لکھی ہوئی ہے، یہ میرے نام اعمال میں غصب لکھا ہوا ہے، یہ میرے نام اعمال میں زنا لکھا ہوا ہے، یہ میرے نام اعمال میں ظلم لکھا ہوا ہے، یہ میرے نام اعمال میں قتل لکھا ہوا ہے. کس کا نام اعمال تم نے مجھے دے دیا ہے؟ فرشتے کہیں گے تمہارا ہی ہے. اب آپ بتائیے کہ جہاں اپنی نہیں چل رہی ہو وہاں کیفیت کیا ہوگی؟ بیچارہ سا منہ دکھا کے کہے گا مان لیجیے میری نہیں ہے یہ کتاب میری نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہیں بدل تو نہیں گئی کسی سے. فرشتے کہیں گے نہیں تمہاری ہی ہے. بڑی مسکینی کی کیفیت میں ہم سوال کریں گے اگر یہ میری ہے تو یہ بتاؤ میں نے چوری تو نہیں کی تھی، میں نے کسی کا حق نہیں چھینا تھا، میں نے کسی کو ظلم نہیں کیا تھا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا. یہ میرے نامہ اعمال میں آیا کیسے؟ جب میں نے کیا پوچھ رہے لکھنے والوں سے کہیں گڑبڑی تو نہیں کی؟ میرے پڑوسی کا مجھ میں لکھ دیا، میرا کہیں اور لکھ دیا. فرشتے کہے نہیں یہ گڑبڑی کر ہی نہیں سکتے. اللہ کی جانب سے یہ معمور معصوم فرشتے خطا کر ہی نہیں سکتے. اور سوال ہوگا نا بھائی جب میرا ہے اعمال جو لکھ رہا ہے وہ میرا ہے نہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا ہے، تو پھر وجہ کیا ہے کہ یہ تبدیلی کہاں سے؟ اس کی تبدیلی جانتے کہاں ہوگی؟ ایک اور آئے گا وہ بھی فرشتے سے کہے گا مسکراتے ہوئے، لیکن ویسے ہی ہے جیسے آپ کسی سے زبردستی کہ بھیا تمہارا 5,000 روپے گر گیا تو لے لیجیے. تو کیا میرا تو نہیں لیکن ہاتھ بڑا رہے گا. جب آپ کہیں رہے تو لے ہی لیتا ہوں لیکن ہے نہیں میرا. شریف آدمی کہ بھائی میرا نہیں، لیکن زبردستی کریں گے تو بھی مجبور رکھ لے گا. فرشتے بھی ایسے کریں گے ایک اور دوڑتا ہوا آئے گا نام اعمال میں تو کروا لے گا. ارے یہاں حج بھی لکھا ہوا ہے، میری اتنی حیثیت ہی نہیں تھی کہ میں حج جاؤں کرنے کے لیے. روزہ رمضان میں کبھی سوچا رکھ لیا ورنہ بھوکا ہی کھانے سے بھوک نہیں تھی، روزہ ہی نہیں رکھا. نماز کبھی مسجد کا منہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. یہ نمازیں کہاں سے آ گئی، یہ روزہ کہاں سے آ گئی، کربلا کی زیارت کہاں سے آ گئی، حج کہاں سے آ گیا؟ دونوں حیران و پریشان ہوں گے. یہ بھی کہے گا ہے نہیں میرا لیکن دوں گا نہیں، ہے نہیں میرا. وہ بیچارہ پریشان، وہ بھی کہہ رہا میرا نہیں سے واپس لے جاؤ، اس لیے کہ میرے نام اعمال میں کچھ ہے تو نہیں. فرشتے دونوں کو سامنے آمنے رکھیں گے کہ پہچانتا یہ کون ہے؟ ہاں وہ میرا پڑوسی ہے اور اس کی تم نے ایک بار غیبت کی تھی. توجہ چاہتا ہوں غیبت کی تھی. امام فرماتے ہیں کہ غیبت تمہارے اعمال کو ویسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. معصوم فرماتے ہیں جب غیبت کرنے والا کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے جس کی غیبت کی جاتی ہے. اچھا صرف اتنا ہی اگر ہو کہ بھائی چلو میں نے غیبت کی مولانا صاحب کی، میرے نیکیاں اٹھا کے رکھ کے نام اعمال میں لکھ دی گئی تو پھر بھی ٹھیک تھا. چلو بھائی 2-4 سال اور مل جائے گا نیکی اور تو مانگیں گے. لیکن فرشتے یہ نہیں رکتے، ٹرانسفر مکمل طور پر ہوتا ہے. کب کچھ اگر تمہارے نام اعمال سے ان کو دیا ہے تو ان کے نام اعمال سے بھی کچھ لیں گے. تب کیا کریں گے کہ ہماری نیکیوں کو جس کی غیبت کی تھی اس کے نام اعمال میں لکھ دیا گیا، اس کی برائیوں کو اٹھا کر غیبت کرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دیا گیا. بروز محشر لوگ یہی دیکھ کے پریشان ہوں گے ظلم کیا نہیں تھا، آیا کہاں سے؟ غیبت جو ہم نے کی ہے اس کی وجہ سے ظلم آیا. ہم نے کسی کا قتل کیا نہیں تھا، آیا کہاں سے؟ پتا یہ چلا کہ پورا کا پورا سسٹم ہی فرشتے بدل کے رکھ دیں گے. بروز محشر پتا چلے گا غیبت کر کے کتنا بڑا خسارہ اٹھایا ہے. سبحان اللہ. معمولی نہیں سمجھیے گا. میں اکثر پہلے اپنے اندور میں بھی میں کہتا ہوں کہ بھیا اگر کسی کو میری غیبت کرنا ہے تو میں اجازت دیتا ہوں لیکن برا عمل ہے. برا عمل ہے اسے نہیں کرنا چاہیے لیکن میں اجازت دیتا ہوں. یہ بخدا یہ اتنا بہترین بزنس ہے، گھر لیٹے رہیے نماز ملتی رہتی ہے، روزہ ملتا رہتا ہے، نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غیبت کرنے والے کے نام اعمال
ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں، جس کی غیبت کی جاتی ہے۔ اس لیے اس سے تو کم سے کم بچیے، اس میں کوئی مزہ بھی نہیں ہے۔ جب ایک دوسرے کی برائی کرنے کے بعد کچھ پا گئے، 2-4 روپے کسی نے دے دیا، تو کم سے کم یہ ایسی تجارت ہے جس میں صرف غیبت کرنے والے کا نقصان ہے، لیکن جس کی غیبت کی جاتی ہے وہ بڑے فائدے میں ہے، اور فائدے میں ہے۔ اس لیے اس سے پرہیز کریں، اور آل محمد کے چاہنے والوں کا یہ سیوا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ معصوم نے فرمایا نہیں پسند ہے مجھے غیبت کرنے والے کا۔ امام ہرگز نہیں پسند کرتے غیبت کرنے والوں کو، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب یاد کیجیے امام حسین رضی اللہ تھا، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ اصلاح یہ تھی کہ لوگوں کے اندر غیبت رائج ہو چکی ہے، لوگوں کے اندر جھوٹ رائج ہو چکا ہے، لوگوں کے اندر برائیاں رائج ہو چکی ہے، پورا کا پورا معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ حسین اصلاح کے برس ہے۔ اس کے بعد جو حسین اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے میں اصل و دیکھ کر کہتا ہوں، لاکھ والا مسئلہ ہو جائے، لاکھ فضائل کے سمندر پہاڑ لیے جائے، آنے والی بیوی کو ہمارے فضائل سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ہم کیا فضائل بیان کریں گے، جو فضائل وہ جانتے ہیں۔ آنے والی بیوی کو ہماری ثقافت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، بس مطلب ہوتا ہے کہ اداکاروں کی آنکھوں سے آنسو نکال آئے۔ وہ آنے والی شہزادی اپنا رومان لے کر آتی ہے کہ دیکھو میرے حسین پر کون ماتم کر رہا ہے، کون گریا کر رہا ہے۔ عزیزوں، یہ آنے والی بیوی ہمارے درمیان ہوتی ہے کون؟ حسین کی ماں زہرا، جو آتی ہے اپنے نال کے زخموں کے لیے مرہم تلاش کرنے۔ اس لیے جانے والی بیویاں اس وقت تک ہم سے راضی نہیں ہوگی جب تک کہ ہمارے آنکھوں سے اشک نہ چلائے۔ تاریخ بھی کہتی ہے، معصومین بیان فرماتے ہیں، حسین کے ایسے ہو جیسے کوئی باپ اپنے جوان پہ روتا ہو، پھر حسین کے ایسے ہی لیا کرو جیسے کوئی قدر جوان پہ روتا ہو۔ عزیزوں، آج شبے جو محرم ہے، جو محرم کی تاریخ، جو محرم کی شب عجیب تک ہے۔ کل جو محرم میں حسین محرم اس مہینے میں جو تاریخ کو کربلا میں وارد ہوں گے، تاریخ کی کہتی ہے کہ جب حسین کا قافلہ زمین کربلا میں پہنچتا ہے، مرتبہ حسین کا گھوڑا کربلا میں ٹھہر جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ راوی کہتا ہے مسلسل کئی گھوڑے تبدیل کیے گئے، لیکن کوئی گھوڑا ہے جو اپنا قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ ایک آواز آئی بھیا، یہ کون سی زمین ہے جس کی آواز تھی؟ یہ زینب علیہ مقام کی آواز تھی۔ بھیا یہ کون سی زمین ہے جہاں ہم آ کے ٹھہرے ہیں؟ اے بھیا، جب سے ہم اس زمین کے آئے ہیں میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اے بھیا مجھے کون گھبراہٹ ہے، ہم کس مقام پہ آ گئے ہیں؟ اے بھیا جتنی جلدی ہو سکے اس مقام سے ہم نکل جائے۔ زینب کا یہ کہنا ہی تھا کہ مرتبہ حسین نے کہا میری ماں جائی، یہی وہ زمین ہے جس کا وعدہ مجھ سے نانا نے لیا تھا۔ اے بہن، یہ کربلا ہے، یہ کہہ کے حسین نے خاک کربلا کو اٹھایا، زینب علیہ مقام کو دیا۔ اب جو زینب نے خاک کربلا سونگی، تڑپ کے کہا بھیا اس خاک سے تو آپ کی خوشبو آ رہی ہے۔ اے بھیا اس خاک سے آپ کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کربلا کے میدان میں خیمہ حسینی کو لگایا گیا۔ وقت گزرتا گیا، ایک مرتبہ زینب علیہ مقام اپنے بھائی حسین کے قریب آئی کہ بھیا ایک بات عرض کرنی تھی۔ بولو میری ماں جائی کیا کہنا ہے؟ اے بھیا جب سے ہم اس زمین پر وارد ہوئے ہیں، ہر شب پشت خیمہ پر کوئی آتا ہے اور گریا کرتا ہے اور ایسے روتا ہے کہ جیسے کسی کا کریئر جوان کھو گیا ہو۔ کوئی آتا ہے ایسے روتا ہے جیسے اس کا کریئر جوان
وتقضى وتسليما لرحمتك يا رب العالمين.